نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب المغازی حدثنا اسماعیل عن اخی عن سلیمان عن عمرو بن یحییٰ عن عباد بن تمیم قال لما کان یوم الحرۃ والناس یبایعون جب ہوا حرہ کا دن والناس اور لوگ بیعت کر رہے تھے لعبد اللہ بن حنظلہ عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر فقال ابن زید علی ما یبایع ابن حنظلہ الناس تو کہا فقال ابن زید کہا ابن زید نے کس چیز پہ بیعت لے رہے ہیں عبداللہ بن حنظلہ لوگوں سے قیل لہ علی الموت ان کے لیے کہا گیا یعنی ابن زید کے لیے کہ موت پر قال لا ابایع علی ذلک احدا بعد رسول اللہ انہوں صلی نے اللہ کہا علیہ میں نہیں بیعت کروں گا کسی ایک کے ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم علاوہ بعد وکان شاہدہ ماحول الحدیبیہ کیونکہ اللہ کے رسول سے تو غلطی نہیں نہ ہو سکتی، دوسرے لیڈر کا کیا پتہ ہے، پتہ نہیں وہ حق پر ہو یا نہ ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم موت پر اس کی بیعت کریں۔ حدثنا یحییٰ بن یعلا المحاربی قال حدثنا ابی قال حدثنی یاسر بن سلمۃ بن الاقبع قال حدثنی ابی وکان من اصحاب الشجرۃ قال كنا ٹھیک ہے، اصحاب شجرہ میں سے تھے۔ قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل فيه۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے تھے آپ کے پیچھے، پھر ہم واپس پلٹتے، دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا، ہاں جی، جس کے ذریعے سایہ حاصل کیا جا سکے، یعنی اتنا جلدی جمعہ پڑھ لیتے۔ حدثنا قتیبہ بن حدیث سعید کیوں لائے ہیں؟ وکان من اصحاب شجرہ، اس وجہ سے۔ حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا حاتم عن یزید بن ابی عبید قال قلت لسلمۃ بن الاقوع علی ای شیء بایعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ کس وسلم چیز یوم الحدیبیہ پر تم نے بیعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ کے دن؟ قال علی الموت۔ موت پر۔ حدثني احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن الاعلاء ابن المسیب عن ابیہ قال لقیت البراء بن عازب فقلت طوبى لك صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ملا براء بن عازب کو، میں نے کہا تجھے مبارک ہو تو ساتھی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وبایعته تحت الشجرۃ، اور آپ سے بیعت کی درخت کے نیچے۔ فقال یا ابن اخی انک لا تدری ما احدثنا۔ براء نے کہا میرے بھتیجے تو نہیں جانتا کہ ہم نے آپ کے بعد کیا کچھ بدعت کر دی۔ حدثني اسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى عن ابي كلابة ان ثابت بن الضحاك اخبره انه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة۔ ٹھیک ہے، حدثني احمد ثابت بن زہاق۔ حدثني احمد بن اسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك انا فتحنا لك فتحا مبينا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ انا فتحنا لک فتح مبینہ جو ہے نا، کالا الحدیبیۃ، اس سے مراد، اس فتح سے مراد کون سی فتح ہے؟ حدیبیہ۔ حدیبیہ۔ قال اصحابه ہنیئا مریئا فما لنا۔ آپ کے صحابہ نے سن کر کہا ہنی امریا، ہاں جی، مبارک مبارک، ہمیں کیا ملے گا؟ وما لنا۔ فانزل اللہ لیدخل المؤمنین اللہ نے آیت نازل کر دی، جنات، لیدخل المؤمنین والمؤمنات، اللہ مومن مردوں عورتوں کو داخل کرے گا جنات میں، باغات میں۔ قال شعبۃ فقدمت الکوفہ شعبہ کہتے ہیں میں آیا کوفہ میں، فحدثت بہذا کلہ، میں نے یہ ساری حدیث بیان کی قتادہ سے، قتادہ سے، ثم رجعت فذکرت لها، پھر میں واپس پلٹا اور میں نے ذکر کیا ان کے لیے، کن کے لیے؟ قتادہ کے لیے۔ فقال اما انا فتحنا لك فان انس، انہوں نے کہا جو ہے نا انا فتحنا لک کے الفاظ، ہاں جی، اس کے راوی ہیں حضرت انس، واما ہنیئا مریئا فان اکرمۃ، اور جو ہنیم مریہ ہے اس کے راوی ہیں اکرمہ، اکرمہ، یہ انس سے، اکرمہ سے، اکرمہ تابعی ہے۔ جی تابعی، ہاں جی۔
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا اسرائيل عن مجزاء بن الزهر الاسلمي عن ابيه وكان ممن شهد الشجره قال اني لاوقد تحت القدور بلحوم الحمر. میں آگ جلا رہا تھا ہانڈیوں کے نیچے جن کے اندر گدھوں کے گوشت تھے. پہلے گدھے حلال تھے نا، پہلے حرام نہیں تھے. ہاں جی، کب حرام کیے گئے؟ خیبر والے سال. اذ نادا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک آواز دی رسول اللہ علیہ وسلم کے منادی نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہاکم عن لحوم الحمر، رسول اللہ علیہ وسلم تمہیں روک رہے ہیں گدھوں کے گوشت سے. ان مجزاء عن رجل منہم من اصحاب الشجرۃ اسمہ احبان بن اوس. اچھا، ان کا نام کیا ہے جو اصحاب شجرہ میں سے ہیں؟ یہ مرزا نقل کر رہے ہیں. ان کا نام ہے احبان بن اوس. وکان اشتقا رکبتہ فکان اذا سجد، ان کے گھٹنے میں تکلیف تھی. احبان بن اوس کے گھٹنے میں تکلیف تھی. پھر کیا ہوا؟ فکان اذا سجد جعل تحت رکبتہ وسادۃ، جب وہ سجدہ کرتے تو رکھتے اپنے گھٹنے کے نیچے وسادہ، تکیہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کرسی نہیں رکھتے تھے. جیسے آج کل ہمارا بڑا رواج ہے کرسیاں رکھنے کا ہماری مساجد میں. ہاں جی، اتنی تکلیف کہ جب سجدہ کرتے تو اس گھٹنے کے نیچے کیا رکھ لیتے؟ تکیہ. یہ حدیث نمبر 4173. 4173 ٹھیک ہے. حدثني محمد جی بن بھائی، بشار 73 3 7 حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن جسار عن سويد بن النعمان وكان من اصحاب الشجرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اوتوا بسويق، دیے گئے وہ سویق ستو، فلاقوه تابعه معاذ، انہوں نے اس کو چاٹ لیا، کھا لیا. تابعه معاذ عن شعبة. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيء قال حدثنا شعزان عن شعبة عن ابي جمرة قال سألت عائز بن عمرو وكان من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عائز بن عمر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، من اصحاب الشجرہ. اور ان کا کیا شرف ہے جی؟ اصحاب شجرہ میں سے تھے. یہ بہت بڑا شرف، بہت بڑا آنر، ہاں جی، بہت بڑا اعزاز. جی، حل ينقض الوتر، پھر وہ 75 ہی ہوئی. کیوں جی؟ دیکھ لے دوبارہ نہیں 75 ہے، 4175 نہیں 73 4173 ہے. وہ بابا جی آگے والی دیکھ رہے ہیں، جہاں پر آخر ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا. چلیں جی بابا جی 73 ہی رہن دو، ہاں، اور من جاؤ. ٹھیک ہے. ہاں جی. حل ينقض الوتر قال اذا اوترت من اوله فلا توتر من اخره. دوبارہ سند پڑھے. عن ابي جمرة قال سألت عائز بن عمرو وكان من اصحاب النبي صلی اللہ عائز علیہ بن عمر کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ صحابی بھی ہیں اور اصحاب وسلم شجرہ میں سے بھی ہیں. من اصحاب الشجرة. ہاں. حل ينقض الوتر، کیا ان سے پوچھا گیا عائز بن عمر سے، کیا توڑا جائے وطر؟ قال اذا اوترت من اوله فلا توتر من اخره. ان کا جب تو رات کے پہلے حصے میں وطر پڑھ لے تو پھر آخری حصے میں وطر نہ پڑھ. کیا مطلب ہے کہ وطر توڑا جائے؟ یعنی ایک بندہ رات وطر پڑھ کے سو گیا، پھر پچھلی رات اٹھ کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، اب وہ ایک رکعت پڑھ کے وطر توڑے، پھر دوسری نماز پڑھے، پھر بعد میں 1 یا 3 وطر پڑھے، ہاں جی، یا کیا کرے؟ انہوں نے کہا نہیں، جب وطر پڑھ لیا. اگر پچھلی رات ہاں جی وہ اٹھا ہے
نماز پڑھنے کے لیے تو پھر اکیلے تہجد نفل ہی پڑھنے ہیں تہجد کے، ہاں جی، پہلے پیچھے وتر پڑھنے کی، وتر توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدثني عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض اسفاره آج چلتے سفر میں، وعمر کسی بن سفر میں الخطاب آپ چل رہے تھے، یعنی کوئی سفر کر رہے تھے، آپ کسی سفر میں تھے، اور عمر بن خطاب يسير معه ليلا آپ کے ساتھ تھے ایک رات۔ فسأله عمر بن الخطاب عن شيء عمر نے کسی چیز کی بابت آپ سے سوال کیا، فلم يجبه آپ نے رسول رسول اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه وقال عمر بن الخطاب ساکلت کا امك یا عمر۔ 3 دفعہ عمر کو جواب نہ ملا، عمر کہنے لگے عمر تیری ماں تجھے گم پائے۔ نظرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات تو نے 3 دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑا مبالغے کے ساتھ سوال کیا، نظرتا، کل ذالک لا یجیبک ہر بات ہر مرتبہ آپ نے تجھے جواب نہ دیا۔ نہیں دیا۔ قال عمر فحرکت بعیری عمر کہتے ہیں میں نے حرکت دی اپنے اونٹ کو، ثم تقدمت امام المسلمین پھر میں آگے بڑھا مسلمانوں کے آگے، وخشیت یعنی سب سے آگے میں بڑھا آپ کو ملنے کے لیے، وخشیت ہو، اور میں ڈر گیا کہ نازل ہو جائے میرے بارے میں قرآن، کہیں گستاخی تو نہیں ہوگی مجھ سے۔ فما نشبت صارخا یصرخ بی فما نشبت تو پس میں نہ ٹھہرا کہ بلانے والا مجھے بلا رہا ہے۔ قال فقلت لقد خشیت ان یکون قد نزل فی قرآن، میں ڈر گیا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو گیا، میں کہ خیر نہیں۔ وجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ، میں اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور سلام عرض کیا۔ فقال لقد انزلت علی اللیلۃ سورۃ لاہیہ، آپ نے فرمایا آج رات مجھ پہ ایسی صورت نازل کی گئی، لاہیہ، احب الی مما طلعت علیہ الشمس، وہ مجھے محبوب ہے پوری دنیا سے، یعنی جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، مراد پوری دنیا، پوری روئے زمین۔ ثم قرأ ان فتحنا لک فتحا مبینا، پھر آپ نے وہ صورت پڑھی، ہاں جی، جو پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، انا فتحنا لک فتحا مبین۔ مبینا۔ حدثنا عبداللہ بن محمد، دیکھ لے صحیح چل رہے ہیں۔ فاطمہ ٹھیک، کا خیال کرنا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان سمیت الزہری حین حدث ھذا الحدیث حفظت بعضہ ٹھیک ہے، وثبتنی معمر عن عروہ بن الزبیر، سبتنی اور یاد کرائی مجھ کو معمر نے عروہ بن زبیر سے، عن المسور بن مخرمہ و مروان بن مسور بن مخرمہ سے، مروان بن حکم سے، مسور بن مخرمہ، مروان بن حکم، یزید احدہما علی صاحبہ، ٹھیک ہے، زیادہ کرتا ہے ان کا ایک اپنے ساتھی پر۔ قالا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انہوں نے الحدیبیہ کہا کہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال۔ فی بضع عشرۃ مئات من اصحابہ، کیا معنی کریں گے اس کا؟ 1300 سے اوپر اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ شاباش، 1000 سے اوپر، 1300 1400 1500 اپنے ساتھیوں میں۔ فلما اتی ذی الخلیفۃ قلد الہدیہ ہاں، جب آپ ذوالحلیفہ میں آئے، قلادہ پنایا واشعرہ قربانی کو، اور اشارہ، ہاں جی، زخم لگایا، نشان لگایا، واحرم منہا بعمرۃ، اور احرام باندھا اپنے عمرہ میں، عمرہ کے لیے، وبعث عینا لہ من خزاعۃ، اور آپ نے بھیجا عین مانا جاسوس، ہاں جی، خزاع میں سے۔ وسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کان بغدیر الاشتات، بغدیر الاشتات، جب آپ پہنچے غدیر الاشتات، یہ ایک چشمہ ہے، جب آپ وہاں پہنچے، اتاہ عینہ، آیا آپ کے پاس جاسوس، آپ کا جاسوس، اور قال اس نے، ہاں جی، آگے کی ساری خبر دے دی۔ قال ان قریشا جمعوا لک جموعا، انہوں نے کہا، اس نے کہا جاسوس نے کہ قریش کے لوگ جمع کر رہے ہیں آپ کے لیے جمع، بڑے بڑے لشکر، جموع، وقد جمعوا
لقل احابیش الاشتاتا، اور انہوں نے بلا لیے آپ کے لیے اپنے مختلف حلیف یعنی خود بھی آ گئے ہیں لڑنے کے لیے، اور جو دوسرے قبائل ہیں نا ارد گرد والے ان کے حلیف ان کو بھی لے آئے ہیں. وہم مقاتلوک وصادوک عن البیت، ٹھیک ہے، لڑنے والے ہیں اور آپ کو روکنے والے ہیں بیت اللہ سے. ومانعوک فقال اشیروا ایھا الناس، اور آپ کو روکنے والے ہیں اور میں لوگوں مجھے مشورہ دو میں کیا کروں. علیہ، بیٹھ جاؤ. علیہ، اترون ان امیل الی ایالہم، کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں میل ہو جاؤں ان کے اہل و عیال کی طرف وزراریی اور ان کی اولادوں کی طرف، ہؤلاء الذین یریدون ان یصدون عن یعنی ان لوگوں کی اولادوں کی طرف جو ارادہ کرتے ہیں مجھے روکنے کا. ٹھیک ہے، عن البیت، بیت اللہ سے. جی، فإن یعنی یاتون، یہ لوگ جو ان کے ساتھ مل گئے ہیں میں پیچھے جا کے ان کی عورتوں پہ ان کے بچوں پہ حملہ کر دوں تاکہ وہ واپس آ جائیں اور ان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ ختم ہو جائے. فإن یاتون کان اللہ قد قطع عینا من المشرکین، ہاں، اگر وہ ہمارے پاس آ جائے تو اللہ نے بچا لیا ہمارے جاسوس کو مشرکوں سے. وإلا ترکناہم محروبین، اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں جنگ کی حالت میں. قال ابو بکر یا رسول اللہ خرجت عامدا لہذا البیت، ابو بکر بڑے دور اندیش تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تو نکلے ہیں بیت اللہ کا ارادہ کر کے، لا تريد قتل احد ولا حرب احد، نہ کسی کو مارنے کے لیے اور کسی کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ نہیں نکلے، ہم تو بیت اللہ کے لیے نکلے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے. فتوجہ لہ فمن صدنا عنہ، فتوجہ، آپ متوجہ رہے بیت اللہ کی طرف، یعنی آپ چلے بیت اللہ کی طرف، جو ہمیں روکے گا قاتلناہ، ہم اس سے لڑیں گے. قال امضوا علی اسم اللہ، آپ نے یہ ابو بکر کی بات سن کر فرمایا اللہ کا نام لے کر چلو. امزو، مزا یمزی سے امزو، ارمو، اضربو، افعلو. جی، حدثني اسحاق قال اخبرنا يعقوب قال حدثني ابن اخي ابن شهاب عن عمه اخبرني عروة بن الزبير انه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران، یہ دونوں مسور بن مخرمہ مروان بن حکم خبر دے رہے ہیں، يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم چلے في عمرة الحدیبیہ، حدیبیہ کی عمرہ کے بارے میں. فكان فيما اخبرني عروة عنهما آج جو خبر دی مجھ کو عروہ نے ان دونوں میں سے، انه لما کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمرو، جب مکاتبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر سے، یوم الحدیبیہ، پہلے آپ نے حدیث یہ پڑھی ہے حدیبیہ کے دن علی قضیۃ المدت، مقررہ مدت پر، وکان فیما اشترط سہیل بن عمرو، اور جو شرط لگائی سہیل بن، عمر نے، شروط تھی نا ان میں ایک یہ بھی شرط تھی، انہ قال لا یاتیک منا احد، اس نے کہا نہیں آئے گا آپ کے پاس ہم میں سے کوئی ایک، وان کان علی دینک اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، الا رددتہ، مگر تو اس کو واپس کرے گا. یعنی جو مکہ سے مدینہ جائے گا اس کو تم واپس کرو گے. الا رددتہ الینا وخلیت بیننا، جو مکہ سے مدینہ جائے گا اس کو تم واپس کرو گے، اور جو مدینہ سے ہمارے پاس آئے گا مکے ہم اسے واپس نہیں کریں گے. وخلیت بیننا و بینہ، ٹھیک ہے، اور اب خالی کر دیں گے ہمارے اور اس کا راستہ آپ خالی کر دیں گے. وابا سہیل ان یقاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انکار کیا سہیل نے کہ وہ صلح کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الا علی ذالک، مگر اسی بات پر اڑ گیا. فقرہ المؤمنون ذالک، مومنوں نے اس بات کو مکروہ سمجھا. وامتعزوا فتکلموا فیہ، وامتعزوا، امتعز یمتعز، اور ان پہ یہ ناگوار گزرا. فتکلموا فیہ، فلما ابا اور سہیل، انہوں نے کلام کی اس بارے میں، فلما ابا سہیل، جب انکار کیا سہیل نے، ان یقاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے، وسلم الا علی ذالک کاتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرد رسول اللہ صلی تو اللہ علیہ مکاتبت کی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وردہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جندل ابن سہیل، اور لو اسی کا بیٹا یہ آ گیا سہیل کا، ابو جندل بن سہیل، آپ نے اسے واپس کر دیا یومئذ الی ابیہ، اس دن اس کے باپ سہیل کی طرف۔ ولم یأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد من الرجال الا ردہ فی تلک المدت، اور نہیں آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مردوں میں سے مگر آپ نے اسے واپس کر دیا اس مدت میں، وإن کان مسلما وجاءت المؤمنات اگر جو مہاجرات، مسلمان کیوں نہ ہو، اور آئی مومنات ہجرت کر کے مہاجرات، یعنی بات ہوئی تھی مردوں کی، آ گئی عورتیں، پھر فکانت ام کلثوم بنت عقبۃ بن ابی تو معیط تھی ام کلثوم بیٹی عقبہ بن ابی معیط کی، ممن خرج الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، وہی عاتق، اور وہ جوان لڑکی تھی، وہ بھی ہجرت کر کے آ گئی مدینہ میں۔ فجاء اہلها یسالون رسول اللہ صلی اللہ آئے اس کے ورثاء سوال کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، علیہ وسلم ان یرجعها ٹھیک ہے الیہم ٹھیک ہے، کہ ان کو حتی واپس انزل کر دے، اللہ یہاں تک کہ اللہ نے آیت نازل کر دی۔ فی المؤمنات ما انزل قال ابن شهاب واخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية یا ایھا النبی بهذه الآیہ، اس آیت کے ساتھ، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، ٹھیک ہے۔ وعن امه قال بلغنا حين امر الله رسوله صلی اللہ علیہ وسلم ان يرد الى المشركين ما انفقوا ولا من هاجر، ہاں کہ لٹا دے مشرکوں کی طرف جو انہوں نے خرچ کیا اپنی بیویوں پر، جو ان کے حق مہر ہیں نا مشرکوں کے، ہاں جی، جو انہوں نے دیے تھے ان عورتوں کو جو ہجرت کر کے مدینے آئی، وہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ واپس کر دے۔ من هاجر من ازواجهم وبلغنا ان ابا بصیر فذكره بطوله، لمبی حدیث جو آپ نے پیچھے پڑھی ہے، کہاں؟ کتاب الجہاد میں۔ حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر خرج مؤتمرا في الفتنة، نکلے عمرے کی غرض سے فتنے میں۔ کون سا فتنہ؟ جب حجاج بن یوسف نے مکہ پر چڑھائی کی عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے، فقال ان صددت عن البيت سنانا كما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اگر مجھے روک دیا گیا بیت اللہ سے، ہم وہی کریں گے جو ہم نے کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فأحل بعمرة من اجلی، انہوں نے احرام باندھا عمرہ کا، من اجل، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے كان احل بعمرة عام الحدیبیہ، اس لیے اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرے کا احرام باندھا تھا حدیبیہ کے سال۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر انه احل وقال ان حیل اللہ، انہوں نے احرام باندھا اور کہا اگر حیل کر دیا گیا، ان ہیلا بینی و بینہ ہو بنا بیت اللہ، میرے اور بیت اللہ کے درمیان، لفعل تو میں کروں گا کما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حین حالت کفار قریش بینہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ، جب حیل ہو گئے کفار قریش آپ کے درمیان، اور یہ آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حدثنا عبداللہ بن محمد بن اسماء قال حدثنا جویریۃ عن نافع ان عبید اللہ بن عبد اللہ وسالم بن عبد اللہ اخبراہ انہما کلم عبد اللہ بن عمر، ان دونوں نے کلام کی عبداللہ بن عمر سے۔ ہاں وحدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا جویریۃ عن نافع ان بعض بنی عبد اللہ قال له، عبداللہ کے بعض بیٹوں نے کہا عبداللہ کے لیے لو اقمت العام فانی اخاف کاش کہ آپ رک جائیں اس سال، فإنی اخاف، ان لا تصل الی البیت، مجھے ڈر ہے کہ آپ نہیں پہنچ سکیں گے بیت اللہ کی طرف۔ قال خرجنا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحال کفار قریش دون عبداللہ بن عمر نے کہا ہم نکلے ساتھ علیہ وسلم کے تو حیل ہو گئے کفار قریش دون البیت، بیت اللہ کے سامنے، فنہر النبی صلی اللہ انہوں نے علیہ کہا ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ونہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذبح کی رسول اللہ نے قربانیاں، ہدایہ ہدایاہم، ٹھیک ہے، وحلق وکسر اصحابہ، اور آپ نے سر منڈلایا اور سر کترا لیا آپ کے ساتھیوں، صحابہ نے، اصحاب نے، ساتھیوں نے۔ اشہدکم انی اوجبت عمرۃ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے واجب کر لیا عمرہ، فإن خلی بینی و بین البیت، اگر خالی چھوڑا گیا میرے خلیہ، میرے اور بیت اللہ کے درمیان، طفت و ان حیل میں بینی، طواف کروں گا، پھر میں طواف کروں گا، اگر حیل کر دیا گیا وہ انہیلا،
بینی و بین البیت صنعتکما صنع رسول اللہ صلی اللہ پھر علیہ میں کروں گا جیسے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم فسار ساعتن چلتے رہے، ثم قال ما کچھ وقت وہ چلتے رہے، یعنی آپ چلتے رہے کچھ وقت. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ما ارا شأنہما الا واحدا، نہیں میں دیکھتا ان دونوں کا معاملہ یعنی حج عمرے کا مگر ایک، اشہدکم انی قد اوجبت حجتا، یعنی میں ایک جیسا دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے واجب کر لیا حج حج ما عمرت، اپنے عمرے کے ساتھ. فطاف طوافا واحدا وسعیا واحدا انہوں نے طواف کیا ایک طواف اور ایک سعی، حتی حل منہما جميعا. یہاں تک کہ حلال ہو گئے ان دونوں میں سے. شکریہ جی، ایک دیکھ لے. ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت اچھا پڑھا. ہاں جی، شہر نواز کہ شاہ نواز؟ شہر نواز. چلے ماشاء اللہ. قریشی صاحب، قاری عبدالعزیز صاحب، کیا حال ہے قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ کب جانا ہے موڑ کھوڈا؟ چلے جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.